بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم کے ابو کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا کاروبار خوب چلتا تھا، زندگی بڑے آرام اور مزے سے گزر رہی تھی۔ اسلم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گھر میں اور کوئی بچہ نہ تھا جو اس کے ساتھ مل کر کھیلتا۔ اس کے ماں باپ اسے طرح طرح کی چیزیں لا کے دیتے تاکہ وہ خوش رہے۔ اسلم کو کھلونوں اور چیزوں کی زیادہ پرواہ نہ تھی، اسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ کھلونوں سے کھیلنے کی بجائے کتابیں پڑھتا تھا۔ مدرسے میں بھی اس کی یہی حالت تھی، پڑھائی خوب دل لگا کر کرتا تھا۔ کھیل کود کے وقت زیادہ تر انہیں ہم جماعتوں سے ملتا تھا جو پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین ہوتے تھے۔ کلاس میں بیٹھتا تو انہی لڑکوں کے پاس بیٹھتا، انہیں اپنا دوست بناتا۔ ان دوستوں میں اس کا ایک دوست ارشد تھا۔ یہ بڑا خوبصورت ذہین بچہ تھا۔ اسلم کی اس سے بڑی دوستی ہو گئی۔ ارشد بھی اسلم کو بہت چاہتا تھا، دونوں سگے بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ اتفاق سے ارشد کا مکان اسلم کے مکان کے قریب تھا، اس لیے مدرسے سے واپس آنے کے بعد دونوں دوستوں کو ایک دوسرے سے ملنے کھیلنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی۔ ارشد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن، اس کا نام نسیم تھا۔ ارشد کی امی محلے میں سلائی کا کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ آس پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کتابیں خرید سکیں اور اس کی پڑھائی کے اخراجات پورے کر سکیں، لیکن ارشد کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اسلم کے ابا بہت خدا ترس اور نیک انسان تھے۔ وہ بھی ارشد کو بہت پیار کرتے تھے، اس لیے جب کبھی اپنے بیٹے اسلم کے لیے کوئی نئی کتاب کاپی خریدتے تو اس کے دوست ارشد کے لیے بھی ضرور خریدتے۔ اسلم خود بھی اپنے دوست کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کبھی کوئی کاپی کوئی قلم اپنے دوست کے لیے لے آتا، پھر موقع دیکھ کر تحفے کے طور پر دے دیتا تاکہ ارشد کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس پر احسان کر رہا ہے۔ ارشد کی امی بھی اسلم کو بہت پیار کرتی تھی۔ جب یہ دونوں دوست مل کر پڑھتے یا کھیلتے تو وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتی تھی۔ ارشد کا زیادہ تر وقت اسلم کے گھر ہی گزرتا تھا۔ اٹھتے بیٹھنے کے لیے صاف ستھری جگہ گھر میں تھی، ہر طرح کا آرام بھی تھا، اس لیے ارشد کی ماں اسے زیادہ وقت گزارنے کی اجازت دے دیتی تھی۔ محلے میں تو خیر ان سے واقف ہی نہیں تھے، لیکن دوسرے لوگ ان دونوں بچوں کو ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ایک ساتھ سکول آتے، اکٹھے لکھتے پڑھتے کھیلتے دیکھتے تو یہی سمجھتے دونوں سگے بھائی ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے، اسلم کے ابا اپنے کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے۔ اسلم چاہتا تھا کہ ارشد کو ساتھ لے کر کوئی فلم دیکھنے جائے۔ اس کی امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، آج تم فلم دیکھنے مت جاؤ کیونکہ تمہارے ابا گھر پر نہیں۔ اگر تم بھی فلم دیکھنے چلے گئے تو میں گھر پر اکیلی رہ جاؤں گی، لہذا تم کل فلم دیکھنے چلے جانا۔ اس روز اسلم اور ارشد کا موڈ شاید اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تک پڑھ نہ سکے۔ پھر ارشد اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ ارشد کے جانے کے بعد اسلم بھی اٹھ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور کافی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کی امی سمجھی شاید اسلم فلم پر جانے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے کچھ اداس اور بے چین ہے۔ انہوں نے اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم ابھی تک جاگ رہے ہو، کیا نیند نہیں آ رہی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اسلم نے جواب دیا، نہیں امی، کوئی تکلیف نہیں، بس نیند ہی نہیں آ رہی، معلوم نہیں طبیعت کیوں بے چین ہو رہی ہے۔ اس کی امی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، چلو بیٹا آنکھیں بند کرو، نیند خود بخود آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں بیٹا دونوں سو گئے۔ رات کو اچانک اسلم کی امی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا اسلم کی چارپائی خالی ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر چارپائی سے نیچے اتر آئی۔ کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تو اسلم چھجے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ امی نے اسے پیار کیا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسلم بولا، امی ادھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگتا ارشد کی آواز ہے۔ اسلم کی امی نے دیکھا ارشد کے مکان میں روشنی ہو رہی تھی، کان لگا کر سنا، واقعی ارشد کے کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ اسلم کو جب یہ پتہ چلا وہ بے تاب ہو گیا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ اس کی امی اس کے پیچھے پیچھے گئی، وہاں جا کر دیکھا ارشد بیمار ہے، سخت بے چین ہے۔ اس کی امی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہے۔ اسلم تو جاتے ہی ارشد سے لپٹ گیا، اسے تسلیاں دینے لگا۔ اس کی امی بھاگ کر اپنے گھر گئی، نوکر کو بلا لیں، پھر فوراً اسے ڈاکٹر کی طرف دوڑایا۔ خود بیٹھ کر ارشد کی امی کو دلاسا دینے لگی۔ چند ہی منٹوں میں نوکر ڈاکٹر کو لے آیا۔ اس نے ارشد کو دیکھا، پھر کہا، گھبرائیے نہیں، بچے کو بخار ہے، ذرا تیز ہو گیا اس لیے بے چین ہے، اللہ نے چاہا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے فوراً ارشد کو ٹیکہ لگا دیا، نسخہ لکھا، کچھ ہدایات دی اور کہا، بچے کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ اسلم بڑے غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اپنے گھر گیا، فریج میں سے برف لایا، ایک تشت میں ڈال کر پانی ٹھنڈا کیا، پھر پٹی بھگو کر ارشد کے سر پر رکھ دی۔
ارشد اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک دم اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوکر اس ڈاکٹر کے یہاں سے دوائی لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ارشد کو دوا پلا دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ارشد کی بے چینی کم ہو گئی اور پھر وہ سو گیا۔ اسلم اور کی امی جب سے دونوں آئے تھے ارشد کی امی کی ڈھارس بندھا رہے تھے، اور جو بچے کی آنکھ لگ گئی تو ان کے دل کو ذرا تسکین ہوئی۔ ارشد اب سکون سے سو رہا تھا۔ اس کی امی نے اسلم سے کہا، اسلم بیٹا، اب تمہارے بھائی کی آنکھ لگ گئی ہے، تم بھی جاؤ آرام کرو، رات کافی ہو چکی ہے۔ لیکن اسلم نہیں مانا، کہنے لگا، نہیں خالہ جان، میں نہیں جاؤں گا، آپ آرام کریں، میں یہیں ارشد کے پاس بیٹھوں گا۔ بڑی مشکل سے اسے راضی کیا گیا۔ اسلم اس کی امی خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ صبح سویرے جب ارشد کی امی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ارشد کا بخار اتر گیا ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہے، اور اسلم ایک طرف بیٹھا ہے۔ ارشد کی امی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ ہوتی ہے دوستی۔ تو ویورز، آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔